بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام اس دن سورۃ المومن پر ہو چکا تھا اور انشاءاللہ آج یہاں سے سورۃ الحامیم کی شروعات ہے۔ تو یہ شروعات میں حروف مقطعات سے ہے، مطلب اللہ پاک نے فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ نازل کرتا ہے یہ، یعنی کہ یہ قرآن نازل کردہ ہے مہربان کی طرف سے اور رحم والے کی طرف سے، یعنی کہ اس کی طرف سے جو مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے۔ یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے اپنا کلام، اپنی بات ہم تک اپنے انبیاء کے ذریعے پہنچائی جو کہ قرآن ہے، اور اس کی مکمل حفاظت اپنے خود اختیار میں رکھی، جس میں رد و بدل آج تک نہ دنیا کر سکی ہے اور انشاءاللہ کر بھی نہیں سکے گی، کیونکہ اللہ پاک نے خود اس کو یہ حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا۔ اور یہاں اور جو چیزیں جو بھی بنتی ہیں، یعنی قرآن کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، جس طرح مطلب کئی کتابیں انبیاء کے بارے میں لکھی جاتی ہیں، حدیثیں ہیں، اسی طرح اور کتابیں ہیں جو مطلب ان کی طرف دینی باتوں میں باتیں بنا کر لکھی جاتی ہیں، جن میں کئی ایسی بھی ہیں جو کہ دشمنان اسلام کی طرف سے اسلام کو تباہ کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی کہ اس میں ایسی چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں کہ اوپر ٹائٹل بھی اسلامی ہوتے ہیں، بیچ میں باتیں بھی اسلام کی لکھی ہوتی ہیں، لیکن ہوتی وہ قرآن یا اللہ پاک کے حکم کے برعکس ہے، تاکہ اختلاف پیدا ہو اور تاکہ پھٹے جو ہے مسلمان امت، یعنی کہ امت مسلمہ، تاکہ اس میں مطلب ایک بن کر نہ رہ سکے۔ یہ چالیں تھی جو اس وقت سے چلی جا رہی۔ تو خیر اللہ پاک نے فرمایا کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کھول کے یعنی کہ کتاب ہے، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو فصلت تفسیر کرتی ہے، خود ہی تفسیر کرتی ہے، لیکن اس کو کسی تفسیر کی اس کو کسی چیز کی تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں، یہ خود ہی اپنا آپ بیان کرتی ہے۔ ایک جگہ ایک چیز اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، دوسری جگہ اس کی کلیئرنس دے دی کہ کیا کرنا ہے، کس طرح۔ مثال کے طور کے اوپر صدقات، اللہ پاک نے فرمایا آپ صدقات دو، پھر کن کن کو وہ پہنچے وہ اللہ پاک نے خود طریقے بیان فرما دیے۔ اسی طرح وراثت، اللہ پاک نے فرمایا جب مر جائے کس کو کتنا کتنا حصہ جانا ہے، سارا کچھ اللہ پاک نے خود ہی تفصیل سے بیان فرما دیا۔ اسی طرح ہر چیز کی تفصیل اسی میں ہے۔ یہ مسئلہ ایک بہت اہم ہے کہ لوگ اکثریت اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ وجہ کیوں ہے کہ اس تک رسائی ان کی نہیں ہو سکی۔ مثال کے طور کے اوپر قرآن میں آتا ہے واقیم الصلاۃ، اور قائم کرو نماز۔ یہ لوگ اکثریت لوگ مانتے ہیں کہ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ نماز کا طریقہ جب اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ آپ نماز قائم کرو، تو قرآن میں خود ہی ہے کہ یہ اس کی تفسیر بھی کرتی ہے، تو لہذا اس میں بہتری اس کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے۔ صرف کیا ہے کہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس تک رسائی نہیں ہوئی، ہم کو اس میں تدبر کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم کو اسی میں ملے گا انشاءاللہ۔ اور ملا ہے، ہمیں تو ملا ہے۔ میں نے تو کتنی دفعہ ہوئی ہے تقریریں، مطلب علماء کے پاس بیٹھا ہوں تو قرآن میں رکعتوں کا ذکر ہوا ہے تو میں نے ان کو بیان کیے اور وہ وہاں لاجواب ہوئے، انہوں نے مانا بھی ہے، واقعی بھی ہے بھائی یہ بات ہے۔ تو لازم بات ہے یہ سب چیزیں قرآن میں موجود ہے۔ اور یہ آیت یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کھول کے بیان کرتی ہے، تفسیر کرتی ہے آیات کی، اور قرآن ہے عربی میں۔ یہ دیکھیں عربی میں قرآن ہے، اس میں جو ترجمے ہوتے ہیں وہ عربی میں نہیں ہے، ان میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک نے عربی کی بات کی ہے، عربی میں رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن ہے عربی میں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، یعنی کہ جو علم ہے ان کے لیے اس میں جب وہ عربی سیکھنا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ انسان اگر چاہے کہ مجھے مطلب دین میں مجھے سمجھ پیدا ہونی چاہیے یا اس سمجھ کا خواہش مند ہو، تو اس کو چاہیے کہ یہ عربی زبان کے اوپر مطلب تھوڑا ٹائم اپنا خرچ کرے اور اس کو سیکھے، تاکہ جب وہ قرآن پڑھے عربی میں پڑھے اور اسے کسی ترجمے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو یہ چیز ہو سکتی ہے، اللہ چاہے تو۔ انسان جب اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو فرمایا بشیرا و نذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، یعنی کہ یہ بھی اسی قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن کی یہ ایک قرآن ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، پہلی آیت میں تھا، دوسرا میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں اس کی تفسیر بھی ہے اور عربی میں ہے،
ابھی اس میں جو اس کا ایکسٹرا جو کام ہے وہ فرما دیا خوشخبری دینے والا ہے اور اطلاع کرنے والا ہے. یعنی کہ یہ قرآن کی صفت کیا ہے کہ وہ خوشخبری دیتا ہے اور اطلاع کرتا ہے. یعنی کہ خوشخبری دے رہا ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے کے اوپر چلو گے، اللہ کی بات مانو گے، جو کہ تو کرو گے جیسا اللہ پاک نے فرمایا تو آپ کے لیے جنت ہے. اس کے برعکس کرو گے تو آپ کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ آپ کے لیے جہنم ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہے. لیکن ہوا کیا، یہ بھی آگے بیان آ گیا. اللہ پاک نے فرمایا تو اعراض کیا ان میں اکثروں نے اس سے اعراض کیا، بس وہ نہیں سنتے. یعنی کہ جو اکثریت ہے، یہ دیکھیں ابھی اللہ پاک اکثریت کی بیان کر رہا ہے. آج کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ حق کی بات کرے تو میرے جیسا بندہ جا کے کہتا ہے یار یہ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، تو مجھے کتنی دفعہ اس طرح سوالات ہوئے کہ یہ اکثریت جو ہے یہ پاگل ہے، آپ ایک کو ہدایت آ گئی ہے. یعنی کہ یہ بات اٹھتی ہے. حالانکہ قرآن میں فرمایا اللہ پاک نے اکثروں نے اس کو چھوڑ دیا. دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن تُطِيعَ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ پیروی کرو گے اکثریت کی جو چل رہے ہیں دنیا میں تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو اکثریت ہو وہی صحیح ہو. آج ہمارے ہاں لفظ کر دیا گیا ہے اجماع. ہاں جی اس میں اجماع امت کا اجماع ہے تبھی یہ بات لیگل ہے. لیگل کس طرح ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی کام جو ہے نا حرام یا حلال وہ ہے جو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں فرمایا، اس میں اکثریت کو نہیں دیکھا جائے گا. یہ ڈیموکریسی ہے کہ اکثریت جو ہوگی وہ جیتے گا. اسلام میں ایسی بات نہیں ہے. اسلام میں وہ حق ہے جو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں بیان فرما دیا. یہ جمہوریت کا نظام ہے کہ جس میں جو اکثریت ہوگی وہ رائٹ ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ جیتا. ایسی بات قرآن میں نہیں ہے. اللہ پاک نے اس لیے یہ فرمایا کہ اکثریت نے اس سے اعراض کیا، پس وہ نہیں سنتے. یعنی کہ جب ان کو کہا جاتا ہے وہ سنتے نہیں ہیں. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں اس سے جو تم پکارتے ہو ہمیں جس کی طرف. یعنی کہ ہمارے دل جو ہے نا ویسے بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، پردے میں ہیں. ہم ہی جناب آپ اپنا کام کرو، ہم کو اپنے کرنے دو. یہ جو منکرین اللہ پاک کے راستے کے اوپر چلنے کے منکر ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو آپ کو ان کے چہروں سے محسوس ہو جائے گا کہ ان کے چہرے پھیکے پڑ رہے ہوتے ہیں. ان کا دل ہوتا ہے کہ کب وقت کتنا جلدی ہو کہ یہ بندہ اپنا جو نا بولنا بند کرے. حتیٰ کہ قرآن نے یہاں تک آیا کہ ان لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے جب کوئی دین کی بات کی جاتی تھی. آج بھی یہ واقعہ ہے، ایسے لوگ موجود ہیں. تو فرمایا تو اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور درمیان ہمارے اور درمیان تمہارے حجاب ہے. وہ یعنی کہ بات نہیں ماننی، آپ جاؤ، آپ کا راستہ وہ ہے، ہم کو نہیں سناؤ. یعنی کہ جب حق بولنے والا کوئی آتا ہے، جس طرح کہ سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا جب وہ بندے آئے حق کہنے کے لیے 3 بندے، تو ان لوگوں کے گاؤں نے کہا کہ اگر تم نہیں ہوئے رکے تو ہم تم کو مطلب ماریں گے، مطلب سنسار کریں گے، تو تمہاری وجہ سے نحوست ہے. وہ یہ کہنے لگے. اسی طرح اور انبیاء کے بارے میں آیا کہ جب نہیں اگر چپ نہیں ہوئے تو تم کو جو سنسار کر دیا جائے گا. لوط علیہ السلام کے بارے میں بولے کہ تم کو ملک بدر کر دیں گے، نکال دو ان کو، یہ بڑے پاک بننا چاہتے ہیں. یعنی کہ یہ باتیں کہنے لگے جب ان کو کسی نے حق بتایا تو یہ عمل کنٹینیو ہے، جاری ہے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا یعنی کہ وہ کہتے ہیں تو آپ اپنی جگہ عمل کر دو، ہم اپنی جگہ عمل کرتے ہیں. یعنی کہ وہ جو منکرین حق ہوتے ہیں وہ اس طرح ڈٹ جاتے ہیں نہ حق کے اوپر. جو تو حق پسند ہوتے ہیں وہ تو سب ہم کر دیتے ہیں. وہ بولتے ہیں ہاں بھائی اللہ کی بات آ گئی ہے، ابھی ہماری کیا اوقات ہے، ابھی ہم تو وہی کریں گے جو اللہ پاک نے فرمایا. یہ تو ہوتے ہیں حق پسند. جیسا کہ سورہ یاسین میں وہ بندہ آتا ہے تو وہ ان کو کیا کہتا ہے کہ میں کیوں نہ ایمان لاؤں اس کے اوپر جس نے مجھے پیدا کیا. تو لہٰذا وہ ایمان لے آتا ہے اور اس کے مطلب وہ بولتا ہے ہاں سن لو میں نے تم پر ایمان لایا. تو لہٰذا یہ چیز ہوتی ہے ایمان کا. یہ اللہ پاک کسی کو جو کسی کے اوپر رحم کرے، وہ بندے ہوتے ہیں جو حق پسند کرتے ہیں، جن کے اوپر رحم ہوا ہوتا ہے. تو فرمایا کل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین. یہ ایک بہت اہم اللہ پاک نے مطلب پیغام جو اپنے نبی کے ذریعے بھیجا. اللہ پاک نے فرمایا کہیے کہ میں ایک انسان ہوں تمہاری مثل، تمہارے جیسا میں ایک انسان ہوں. آج یہ مسئلہ ہے
کہ لوگ نبی علیہ السلام کو انسان نہیں مانتے، بہت سارے لوگ ہیں جو نبی علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے، ٹھیک ہے، یہ ایک مطلب وہ گمراہی ہے جو چلی ہوئی ہے، جبکہ شروع سے اللہ پاک نے پیچھے بھی ہم سورہ اپنا الکاف میں بھی پڑھا، یہی آیت تقریباً اسی کے مطابق ہے، وہ بھی اس میں بھی یہی کہا گیا کہہ دیجیے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ تو وہ وہی کی جاتی ہے میری طرف کیا ہوتا ہے، وہی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ بے شک تمہارا جو الہ ہے، تمہارا خدا، تمہاری تکلیفیں دور کرنے والا، تمہاری مصیبتیں دور کرنے والا، تمہارا مالک، تمہارا خالق، تمہارا جس نے تم کو پیدا کیا، جو تمہیں مارے گا، جس کی طرف تم نے جانا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، وہ کوئی نہیں ہے مگر صرف ایک اللہ، مگر وہ صرف ایک ہے، اکیلا ہے، ٹھیک ہے، یہاں لکھا وہ صرف ایک ہے۔ تو کیا کرو، پس سیدھے چلو الیہ ہے، اس کی طرف۔ اگر یعنی کہ دیکھو، ایک بندہ جو کہتا ہے اپنے آپ کو میں بڑا باشعور ہوں، بہت دماغ رکھتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ پھر اپنی عقل سے کام لے، اور یہ بات اس کے لیے کافی ہے جو اللہ پاک کے نبی نے اس کی طرف بھیجی ہے کہ جب تمہارا الہ ہے ایک ہے تو تم اس کی طرف چلو اور اس سے اپنی گناہ کی بخشش مانگو۔ لیکن ساتھ کیا فرما دیا، اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے، یعنی کہ جو اب اللہ کی طرف، جو ایک اللہ کی طرف نہیں چل رہے، وہ ایک اللہ کی بات جو نہیں مان رہے، دوسروں کی باتوں کے اوپر چل رہے ہیں، دوسروں کی باتوں کو اللہ مان کر ترجیح دے کر اللہ کی بات کو پیچھے کر رہے ہیں، تو اللہ پاک ایسے مشرکوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کیا ہے، وہ برائی ہے۔ وہ کون ہے، الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہ ہیں جو نہیں آتے پاکیزگی سے، یعنی کہ پاکیزگی کے ساتھ نہیں آتے، وہ اپنے آپ کو پاکیزہ، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ہیں جو پاکیزگی کے فعال کرتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر ہم لوگ باتھ روم میں جاتے ہیں تو ہم اپنی پاکیزگی کے فعال کرتے ہیں، ہم آپ کو پاکیزہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گندے نہیں رہتے۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں جو گندے ہی رہتے ہیں، مطلب پاکیزہ نہیں ہوتے۔ مثال کے طور کے اوپر چھوٹی حاجت یا بڑی حاجت کرتے ہیں تو اس میں اکثریت چھوٹی حاجت کو اتنا وہ جو ہے نا وہ مطلب صفائی نہیں کرتے، وہ قطرے گر رہے ہوتے ہیں اسی طرح مطلب وہ کور کر لیتے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ گندگی کا فعل ہے، یہ ان میں پایا جاتا ہے۔ اور وہ مین جو چیز ہے وہ کیا ہے، وہ آخرت کے اوپر، آخرت کے وہ انکاری ہے، یعنی کہ آخرت کو وہ نہیں مانتے۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، برعکس چیز کے، یعنی کہ ایک تو وہ ہو گئے جو نہیں مانتے، ابھی وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل بھی انہوں نے کیے جو سارے جو نیک تھے، اللہ پاک نے کہا تھا، ان کے لیے بڑا اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، ایسا اجر ہے جو ختم ہونے والا ہے ہی نہیں، ایسی بادشاہت ہے، ایسی مطلب وہ جنتیں ہیں جو جن کی اللہ پاک نے مثالیں قرآن میں بیان فرمائی کہ ان کی مطلب بڑائی بھی بہت زیادہ ہے اور اس میں ہر طرح کی نعمت بھی موجود ہے۔ اور ایسے گھر ہیں جس میں، جس طرح ابھی یہاں آپ گھر تیار کراتے ہیں تو آپ کو پھر اس کو ٹھیک کروانے کے لیے کچھ عرصے میں مطلب چاہیے ہوتا ہے، کوئی بندہ، کوئی پیپ نہیں مطلب لیک ہو جاتا ہے، کوئی لائٹ نہیں چل رہی، مثال دے رہا ہوں، تو وہاں ایسے گھر ہیں جن کو ریپیئرنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ، تو فرمایا ہمیشگی کے لیے، یعنی کہ وہ، تو فرمایا کل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تو فرمایا کہہ دیجئے کیا بے شک کیا تم انکاری کرتے ہو اس کی جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دن میں، 2 دن میں پیدا کرنے کا ذکر یہاں بھی آیا، ہم کو یہی ذکر سینٹ تورات میں ملتا ہے۔ اگر آپ بائبل اٹھائیں گے تو بائبل کی جو پہلی بک پیدائش ہے، جس کا نام ہے پیدائش، ٹھیک ہے، اس بک میں اللہ پاک نے وہاں بھی زمینوں اور آسمانوں کو بنانے کا پورا بیان ہے وہاں، تو اس میں بھی اللہ پاک نے زمینوں کو بنانے کا 2 دن بتایا، قرآن میں بھی 2 دن، یہ یعنی کہ عین اس کے ملتی جلتی بات ہے۔ اور تم بناتے ہو اس کے لیے انداز، یعنی کہ اس کے ساتھ اپنے آپ مطلب آسرے ڈھونڈتے، اس کے علاوہ شریک کرتے اس کے ساتھ۔ وہ ہے رب تمام جہانوں کے، حالانکہ وہ رب جو ہے وہ تمام جہانوں کا ہے، اور تم یعنی کہ تم اس کے جس نے اتنا کچھ بنا دیا۔ ابھی ایک جگہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کیا انسان کا بنانا مشکل ہے یا یہ آسمانوں زمینوں کا؟
تو یعنی کہ اگر آپ آسمانوں و زمینوں کو آج جس طرح خلا میں لوگ پہنچ گئے ہیں اور اس کی وہاں کی تصاویر ہم تک پہنچی ہوئی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں گلیکسیز ہیں، اور اس کے بعد جناب یہ جناب اسپیس میں جو جو یہ تارے سیارے چل رہے ہیں، پھر مطلب یہ سارا کچھ ہمارے آج مشاہدے میں آ رہا ہے، تو یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں۔ اللہ پاک نے ان سب کو 2 دن میں بنایا، تو ہم کیا چیزیں ہیں ہمارے لیے؟ تو مطلب اس کے بیچ میں رہنے والے چھوٹے سے مطلب رنگنے والے چند مطلب جاندار ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ تو خیر وہ ہے رب العالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَرَاكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا، پھر اس نے گاڑ دیا اس میں پہاڑوں کو۔ پہاڑ جس طرح میٹھے ہیں وہ گڑے ہوئے ہیں، آج سائنٹسٹ اس چیز کی تحقیق کر چکے ہیں کہ جس طرح پہاڑ اوپر گیا ہے اس سے دگنا نیچے گیا ہوا ہے، تو یعنی کہ وہ جس طرح گڑے ہوئے ہیں زمین کو تاکہ وہ ہلے نہیں۔ اللہ پاک نے اس کا یہاں بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کے اوپر اس کو رکھ دیا اور برکت ڈالی اس میں، اور اندازے سے رکھا اس میں اس کی غذاؤں کو، یعنی کہ اللہ پاک نے اس کی غذا کا ایک اندازہ رکھا، ایک اندازے کے ٹائم پہ وہ جناب پودا بڑھتا ہے، پھر وہ پھلدار ہوتا ہے، پھر پھل پکتا ہے لگتا ہے، پھر پھل پکنا شروع ہوتا ہے، پکنے تک وہ اپنی جگہ جمع رہتا ہے اگر کوئی زیادہ زور نہ آئے۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پورا پک جاتا ہے تو وہ خود بخود گر جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کے بنائے ہوئے اندازے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ کو 4 دنوں میں یکساں سوال کرنے کے لیے، یعنی کہ یہ اللہ پاک نے 4 دنوں میں بنایا، اور ہر کسی کے لیے، یہ نہیں کہ خالی مومنوں کے لیے بنایا، یہ ہر کسی کے لیے بنایا، چاہے مومن ہے کافر ہے، اس کو یہ اللہ پاک کی یہ نعمت ہے۔ یہ دیکھیں نا اللہ پاک نے فرمایا تھا نا الرحمن الرحیم، تو یہ الرحمن اللہ پاک مہربان سب پہ ہے، چاہے وہ اللہ کو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، اللہ پاک اس کو رزق بھی دے رہا ہے، اس کو یہ غذائیں بھی مل رہی ہیں جس سے اس کی توانائی بڑھ رہی ہے، یا اس کو جس کو وٹامنز مل رہی ہیں، یہ سارا کچھ اللہ پاک نے سر چلایا ہے۔ اور یہ یہاں یہ فرما دیا کہ 2 دن ایکسٹرا، یہاں 4 دن، وہاں پیچھے بنایا تھا بتایا تھا اس کو زمینوں کو بنایا 2 دن میں، اور غذاؤں کو رکھا، یعنی کہ یہ سرکل جو غذاؤں والا یہ بھی بنایا 2 دن میں، تو یہ ہو گئے 4 دن۔ سیم یہی ذکر تورات میں بھی ہے، تورات میں بھی 2 دن ہے زمینوں کے اور 2 دن ہے اس میں غذاؤں کے۔ ابھی آسمانوں کی بات آئے گی، 2 دن وہاں آسمانوں کے بھی ہیں، یہ ملا کر 6 بنتے ہیں۔ خیر فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر وہ متوجہ ہوا طرف آسمانوں کے، وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا۔ تو فرمایا پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف، تو وہ ایک دھواں سا تھا، یعنی کہ جو آسمان وہ دھواں سا تھا، تو اس سے کہا اور زمین سے کہا، اللہ پاک نے اس سے آسمان سے اور زمین سے کیا کہا؟ آؤ، آتی، یہاں دیکھیں پھر لفظ آیا آتی، آتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، یہاں لوگوں نے کہتے ہیں دینا، دینے کی بات نہیں، آؤ، آتی، آؤ، طوعاً خوشی سے، او کرہن یا ناخوشی سے۔ یہ دیکھیں کرہن لفظ آیا، لا اکراہ فی الدین، ناخوشی، ناپسندیدگی۔ قرآن میں نے پیچھے بیان فرمایا، لوگوں نے اس کے ترجمہ کیا ہوا ہے کہ زبردستی نہیں ہے، ناپسندیدگی سے، چاہے کچھ ناخوشی سے آؤ۔ فرمایا آؤ چاہے خوشی سے چاہے ناخوشی سے، فَلْتَعَطِنَا طَائِعِينَ، دونوں نے کہا ہم آ گئے ہیں خوشی سے، یعنی کہ اطاعت گزاری میں ہم آتے ہیں اطاعت۔ یہ آسمانوں زمینوں نے اقرار کیا۔ فَقَضَاهُنَّ، یہ دیکھیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم کو پتہ نہیں ہے، اللہ پاک نے یہ زمینوں اور آسمانوں کو بنایا، پھر اقرار ان سے لیا، تو یہ بھی اقرار دیتے ہیں، انہوں نے بھی اقرار دیا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بھی چیز اللہ پاک نے بے مقصد نہیں پیدا کی، ہر چیز کو اللہ پاک نے بنایا اور اس کو گواہی دی۔ قرآن میں آتا ہے ایک جگہ، جب وہ قیامت میں بولیں گے تو وہ جب ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے تو وہ کہیں گے اللہ پاک نے ہم کو گواہی دی جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا۔ تو یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، یہ زمین و آسمانوں نے کہا کہ ہم آتے ہیں، تو فرمایا وَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، یہ وہی بات آ گئی، پھر اس نے پورا بنا دیا انہیں 7 آسمان 2 دنوں میں۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 2 وہ جو زمین بنائی
دو جسم پھیلائے اور دو جسم آسمان بنائے، یہ ہو گئے ٹوٹل 6 دن۔ یہی ذکر قرآن میں ہے اپنا تورات میں۔ لیکن تورات والے کیا بولتے ہیں کہ 7ویں دن وہ اس نے ریسٹ کی، حالانکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ اس کو تھکاوٹ، وہ پاک ہے تھکاوٹ سے۔ تو لہذا یہ چیز یہ انہوں نے اپنی طرف سے ڈالی ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ انہوں اللہ پاک نے 7ویں دن ریسٹ کی۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمِ۔ یعنی کہ اللہ پاک نے ان کو بنایا 2 دنوں میں، پھر اس نے وہی کر دیا ہر آسمان میں کام اس کا، یعنی کہ ہر آسمان میں جو اس کی ڈیوٹی ہے، جو اس کا عمل ہے، وہ چل رہا ہے۔ وہ دیکھ لیں آج بھی چلا جا رہا ہے، ہم اسپیس میں دیکھتے ہیں کس طرح سیارے ادھر ادھر چل رہے ہیں، یہ سارے اس کے اندازے ہیں۔ یہاں یہ اس نے بیان فرما دیا کہ اس نے اس کو مزین کر دیا، اچھا ہر آسمان میں اس کا کام کر دیا، اور مزین کیا ہم نے آسمان کو دنیا کے 7 چراغوں کے اور حفاظت کے لیے۔ یعنی کہ جو دنیا میں اللہ پاک جو ہم کو آسمان میں دکھتے ہیں، چراغ دکھتے ہیں، وہ ہم کو اس نے مزین کیا، ہم کو بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اسی طرح حفاظت اس کو اس میں اللہ پاک نے بتایا دوسری جگہ کہ اس نے حفاظت کے لیے وہاں چھوڑے ہوئے اپنے خریدے جائے، یعنی کہ وہ جو ملائکہ ہیں یا جو بھی ہیں اللہ پاک نے وہاں چھوڑے ہیں۔ تو وہ جب کوئی سننے کے لیے جاتا ہے، شیاطین جاتے ہیں تو ان کو وہ شعلہ لگتا ہے ان کے پیچھے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ وہ فرشتے ان کو جو ہے نا وہ شعلہ مارتے ہیں۔ تو یہ ہے اندازہ بہت زبردست اور خوب علم والے کا، یعنی کہ یہ اندازے ہیں جو بہت زبردست ہے، اس کی زبردست اور علم کا انتہا ہماری سوچ بہت ناقص ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے کئی لوگ بولتے ہیں اللہ کیا ہوگا، یہ سوچنے کا ہمارا اختیار ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری سوچ ایک محدود ہے، اس کا علم اور اس کی ذات لامحدود ہے۔ ہمارا صرف اور صرف ایک ہی کام ہے کہ اس کے سامنے اپنا سر خم کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے فرما بردار بندے، ہم اس کے غلام ہیں، یعنی کہ اس نے ہم کو اپنا غلام بنا کر پیدا کیا ہے۔ اور اگر ہم اپنی وہ اس انا میں آ کر اس کی غلامی سے جو بھی بندہ منحرف ہوگا تو وہ یاد رکھ لے کہ اس کا ٹھکانہ پہ جہنم ہے۔ اللہ پاک نے اسی کے لیے بنایا، جب جو اتنے ہر چیزیں جس نے بنائی اس نے یہ بھی بیان کر دیا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ میں نے پھر جہنم بنایا۔ تو خیر آج ہمارا اختتام یہاں سورۃ الحامیم کی 12 نمبر آیت پر ہوا، انشاءاللہ یہاں سے آگے پھر شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔